بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سپر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، کراچی والوں کے لیے کپتان کا بہت بڑا فیصلہ۔ اس کے بعد کراچی نہ تو ڈوبے گا اور نہ ہی کسی کا نقصان ہوگا۔ میرے دوستوں، آپ نہیں جانتے کہ عمران خان صاحب نے کراچی والوں کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، وہ سب میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ آج پاکستان کی عوام کے لیے مبارکباد دن ہے، بہت بڑا دن ہے، چونکہ آج فیٹف کے لیے جو بل سازی ہونی تھی، فیٹف سے نکلنے کے لیے پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے جانے کے لیے جو قانون سازی ہونی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں حکومت کو بہت بڑی جیت ہوئی ہے، پاکستان کی عوام کو بہت بڑی جیت ہوئی ہے، ریاست پاکستان کو بہت بڑی جیت ہوئی ہے۔ تو میرے دوست، میں ایک بات یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں تھیں جو سوچ رہی تھیں کہ ہم عمران خان صاحب کو بلیک میل کریں گے فیٹف کے اس قانون سازی کے لیے، جب فیٹف کی قانون سازی ہوگی تو ہم اپنے جو مطالبات ہیں، جو انہوں نے تقریباً 35-36 مطالبات پیش کیے بھی تھے، اور جس کو عمران خان صاحب نے سنتے ہی اس کو مسترد کر دیا تھا، ان ساروں کو چھوڑ کے، یعنی کہ جو جتنی اپوزیشن تھی ساری کی ساری اپنے ان مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی، اور یہ کوئی رات کو 12-1 بجے کے درمیان ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان، چونکہ یہ ایک قومی مفاد کا معاملہ تھا، پاکستان کی سلامتی کا معاملہ تھا۔ اگر اس میں اپوزیشن پارٹیاں کوئی کھیل کھیلتی سیاست کا، تو پھر عمران خان صاحب نے جب آخری جو انہوں نے ایک اجلاس کی صورت میں خطاب کیا ان سارے لوگوں سے، جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی موجود تھے، تو انہوں نے بڑا اگریسو ہو کے کھیلا اور بڑی بہادری کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ خطاب کیا، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ مجھے جو بتایا گیا ہے، میرے پاس جو لکھ کے آیا گیا ہے، لکھا ہوا میرے پاس پہنچا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم 35 مطالبات رکھیں گے، اور 35 کے 35 اگر آپ مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فیٹف میں آپ لوگوں کے لیے جو پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ تو یہ ایک مجوزہ اپوزیشن پارٹی کی طرف سے یہ چیز عمران خان صاحب کے پاس پہنچی تھی، اور عمران خان صاحب نے ان سب کو کھلے عام بے نقاب کر دیا، اور سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ چیز میرے پاس اپوزیشن کی طرف سے لکھی ہوئی پہنچی ہے، اور لہٰذا یہ مجھ سے NRO مانگنا چاہتے ہیں۔ اگر میں ان کے یہ مطالبات مان لوں تو یہ فیٹف میں میری مدد کر سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ میں ان کی مطالبات نہیں مانتا تو پھر یہ فیٹف میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ اور فیٹف ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے۔ فیٹف ہے کیا، میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتا دوں۔ فیٹف یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے 2015 کے غالباً بعد، یا 2016-17 کی بات ہے۔ یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہم لوگ گرے لسٹ میں فیٹف میں، تو ان کی جو منی لانڈرنگ ہے اس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا تھا، اور جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان فیٹف کی لسٹ میں چلا گیا تھا۔ اور ابھی اس وقت بلکہ پچھلے 2 سالوں سے مودی کی سر توڑ کوشش ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کے اس کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، تاکہ بالکل پاکستان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے وہ بالکل منقطع کیے جائیں، ان کی بالکل پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ ہو۔ اور اس طرح میرے دوستو پاکستان کے ساتھ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، جس طرح مودی چاہتا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بھی نکال کے بلیک لسٹ میں کر دیا جائے، تو پاکستان کے ساتھ ساری دنیا کے کاروبار جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں، اور پاکستان اس طرح دن بدن جو ہے اس کی جو ترقی ہے وہ ختم ہوتی جاتی، چونکہ ترقی ہمیشہ ملک وہی کرتے ہیں جو جن کے
دوسرے ملکوں کے ساتھ کاروبار چلتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی ملک کے ساتھ بھی یہ پرابلم آ جائے، جس طرح ہمارے ملک کے ساتھ یہ FATF میں یہ پرابلم آئی ہوئی تھی کہ ہم گرے لسٹ میں تھے، اور پاکستان کوشش کر رہے خاص طور پہ عمران خان صاحب اور اس کی حکومت کہ ہم کسی طرح کر کے بھی ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے جائیں، تو اس کے لیے یہ قانون سازی کرنا بہت ہی ضروری تھی، جس کے لیے اپوزیشن روڑے اٹکا رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا، رات کی تقریباً 12-1 کے درمیان ایسی گیم کھیلی گئی اپوزیشن کے ساتھ، اور اس کو بلایا گیا اپوزیشن کو، اور عمران خان صاحب نے واضح طور پہ ان کو کہا کہ یہ ملکی مفاد کا جو معاملہ ہے، ملکی ریاست کی جو ایک سلامتی کا معاملہ ہے، اس میں اگر آپ لوگوں نے کوئی اس طرح کی گڑبڑ کی، یا اس کے اوپر آپ نے کوئی سیاست کرنے کی کوشش کی، یا ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم آپ کا سارا کچا چھٹا عوام کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، ہم کسی کو پردے میں نہیں رہنے دیں گے، بلکہ پوری طرح بے نقاب کر دیں گے۔ اور اسی وجہ سے جب اپوزیشن کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب اب یہ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور بالکل اچھے بچوں کی طرح جناب صبح آج انہوں نے دونوں اسمبلی میں اچھے بچوں کی طرح بالکل صاف ستھرے ہو کے انہوں نے جو بل پاس کروائے اور حکومت کی مدد کی، اور اسی طرح سارے کے سارے جو بل ہیں جو FATF سے نکلنے کے لیے عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کی حکومت کو چاہیے تھے، اس میں حکومت کامیاب ہو گئی ہے۔ یہ ہے بہت بڑی خوشخبری پاکستانیوں کے لیے کہ ابھی انشاءاللہ پاکستان کی راہ ہموار ہو چکی ہے، پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو 12ویں مہینے میں جو FATF کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں پاکستان FATF میں گرے لسٹ سے نکل کے انشاءاللہ وائٹ لسٹ میں آ جائے گا، اور جیسے ہی پاکستان وائٹ لسٹ میں آئے گا تو پاکستان کے اندر معیشت ترقی کرنی شروع کر دے گی، چونکہ باہر سے کاروبار آئے گا، کمپنی آئیں گی جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گی ڈالر کی صورت میں، اور جیسے جیسے پاکستان میں ڈالر آتا جائے گا، اسی طرح پاکستان کی اکانومی بوسٹ اپ ہوگی، اور ہماری جو انڈیکس رپورٹ ہے جو پہلے 50 پہ تھی کرونا سے پہلے، اور پھر کرونا کی وجہ سے واپس آ گئی، ابھی پھر بوسٹ اپ ہو رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں یہ 50 سے کہیں اوپر چلی جائے گی انشاءاللہ میرے دوستوں۔ تو جی دوستوں، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کراچی والوں کی سنی گئی، کراچی والوں کے لیے کپتان کے بہت بڑے فیصلے ہو گئے ہیں۔ تو سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے کراچی والوں کے لیے کہ پاک فوج سے عمران خان صاحب نے مدد طلب کر لی ہے، اور انشاءاللہ پاک فوج کی نگرانی میں پاکستان کی جو ہماری پاک آرمی ہے اس کے جنرل محمد افضل صاحب ہیں جو NDMA کے چیئرمین بھی ہیں، ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ آپ نے کراچی کے جو نالے ہیں صاف صفائی کرنے والے، وہ FWO کے ساتھ مل کے فوج کی نگرانی میں ان کو صاف کروائیں، اور اس طرح ایک مدد فوج کرے گی کراچی کے شہریوں کے لیے۔ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کی ایک اپیل پہ ہوا ہے، عمران خان صاحب نے فوج سے مدد طلب کی ہے کراچی والوں کے لیے، چونکہ کراچی سارے کا سارا تقریباً PTI کا شہر ہے، اس لیے کراچی والوں کو سب نے چھوڑ دیا تھا، اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ کراچی بالکل بے جار اور مددگار ہو گئے تھے، لوگوں کے گھروں میں پانی جا چکا تھا، لوگ بالکل دعائیاں دے رہے تھے۔ دو طرح کی تکلیف کراچی والوں کو تھی، ایک کہ الیکٹرک کی وجہ سے جیسے کوئی 4 بوندیں بارش کی زمین پہ گرتی ہیں تو ادھر سے بجلی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ 2 دن 3 دن بجلی غائب رہتی ہے۔ ایک تو کراچی کے الیکٹرک کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، اور ابھی جو ریسنٹلی آج ملاقات ہوئی ہے جناب NDMA کے چیئرمین جناب جنرل محمد افضل صاحب کی وزیر اعلیٰ سندھ سے، ان کی ملاقات کا سلسلہ بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے پہ کراچی والوں کی، اور جو ان کے صفائی کرنے والے نالے ہیں جو بھی ہیں وہ اپنی نگرانی میں انشاءاللہ وہ صاف کرائیں گے، اور اس طرح ایک کراچی پھر اپنی اسی رانائیوں میں اسی روشنیوں میں آ جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے جو میجر جنرل افضل صاحب ہیں اور NDMA کے چیئرمین بھی ہیں، اس کی پہلی جو اس سے پہلے جو اس کا کام ہے وہ بہت تسلی بخش ہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور امید کرتے ہیں کہ یہ بھی کام وہ بہت احسن طریقے سے پورا کریں گے، اور ہماری امنگوں کے مطابق اس کو
سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو کلک کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ضرور اپنی تجاویز دیں تاکہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔